السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 12 مئی اور منگل سن ہے 2020۔ جو آج موضوعات ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے بہت ساری چیزوں پر، اور پچھلی 2-3 ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کر رہا ہوں۔ آپ کو میں نے یعنی وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک طرح سے انڈر اٹیک ہے، اور آپ دیکھیں آج جو واقعہ ہوا افغانستان میں 2 بلاسٹ ہوئے جس میں بچے بھی مارے گئے، خواتین بھی ماری گئیں، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طالبان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مقصد ایک ہی ہے، جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں کہ جو افغان پیس پروسیس ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور پاکستان نے جو گینز کی ہیں، جو پاکستان نے جو ایک نام کمایا ہے، جو گڈ ول کریٹ ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے۔ اس پر تھوڑا بات کریں گے۔ چائنا کے سفیر نے آج ملاقات کی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور یہ اس تناظر میں ہوئی ہے کہ دیکھیں LOC پر جو ہو رہا ہے جو کچھ، اور اس کے بعد بلوچستان کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں بھارتی میڈیا نے، اور چائنا اور بھارت بھی بارڈر ڈسپیوٹ میں اس وقت، چائنا اور بھارت کی فورسز بھی آمنے سامنے ہیں، اور پھر پاکستانی فوج کے 6 جوان جو ہیں وہ ایرانین بارڈر کے نزدیک بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ سب آپ ذرا اس تناظر میں آپ چیزوں کو لے کے آئیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو چائنیز امبیسڈر کی جو ملاقات ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے، وہ انتہائی اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی زبردست وہ ڈیولپمنٹ ہے، گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ وہ اگلے 1 دن میں ایک میٹنگ کریں گے، نہیں تو اس کے بعد وہ پریس کانفرنس میں ان بیوروکریٹس کے نام بتائیں گے جو پنجاب میں وہ صاف پینے کا پانی لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب غریبوں کو، تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو پینے کا پانی دینے کے جو پروجیکٹس تھے، جو عمران خان صاحب کی ہدایت پر شروع کیے گئے تھے، وہ بیوروکریٹس کامیاب نہیں ہونے دے رہے، تو گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ میں ان کا پریس کانفرنس میں ان کالی بھیڑوں کا نام بتاؤں گا کہ جو یہ سارا کچھ نہیں ہونے دے رہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چیلنجز کتنے ہیوج ہیں اس حکومت کے۔ پچھلے 70 سال میں کس طرح کی بیوروکریسی، کس طرح کی کالی بھیڑیں بنائی گئی ہیں، جو الیکٹڈ لوگوں کو، چودھری سرور جیسا آدمی جو ایک بڑا لنڈن میں، برطانیہ میں جنہوں نے پالیٹکس کی ہے اور جا کے وہاں پہ نام کمایا، انٹرپرنور بنے ہیں، وہ وہاں پر ہاؤس آف کامنز کے ممبر کئی دفعہ وہ الیکٹ ہوئے، ان کو یہاں پر بیوروکریسی کامیاب نہیں ہونے دے رہی۔ اور یہی وہ ایشو تھا جو ماضی میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے جو صاف پینے کا پانی اس کے پروجیکٹس کو جب انہوں نے اناگوریٹ کرنا شروع کیا تو شہباز شریف صاحب خفا ہو گئے تھے کہ یہ میری موجودگی میں ان کے نام کی تختی کیسے لگ سکتی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں، اور تھوڑا بلاول بھٹو اور شاہ محمود قریشی کے درمیان جو ایک چپکلش ہے، جس میں بلاول کہہ رہے ہیں جی کہ آپ استعفیٰ دیں شاہ محمود سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں بھی کسی اور کے اشارے پہ ناچ رہے تھے اب دیکھیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے جب پیپلز پارٹی میں جب وہ وزیر خارجہ تھے تو استعفیٰ دیا تھا ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر۔ ایک بڑا واضح یہ چیز ہمیں پتہ تھی کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ امریکی ایجنٹ جس نے پاکستان کی سرزمین پر قتل کیا ہو بھرے کھلے بازار میں، اس کو آپ یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں۔ لیکن اس وقت جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور اس میں نون لیگ کی بھی حمایت شامل تھی، کیونکہ شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک نون لیگ کے بہت اہم لیڈر نے جب میرے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا میں امریکنز کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ آپ ہم پر اتنا دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ ہم شاید اتنا دباؤ سسٹین نہیں کر سکتے، یہ جو ریمنڈ ڈیوس کو نہیں آنے دینا چاہتے آپ ان سے بات کریں۔ تو ایک بالکل واضح تھی بات اس وقت، یہ ایک ڈیوائیڈ تھی کہ جو ریمنڈ ڈیوس نے جو قتل کیا تھا، جو قتل کیے تھے لاہور میں، اس کے بعد جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، اور وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان کے پولیٹیشین اس حوالے سے اپنا رول پلے کریں گے، لیکن وہ رول پلے نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد فوری طور پر تو نہیں، لیکن اس کے تھوڑے عرصے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور ان کا جو استعفیٰ جب آیا تھا تو اس وقت بھی یہ بڑی چیمگوئیاں ہوئی تھی، لیکن اپنی نجی محفلوں میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں
نہیں بن سکتا وزیر خارجہ، نہیں رہ سکتا وزیر خارجہ، اس لیے کہ جو ایک چیز اصولی طور پر میں سمجھتا تھا نہیں ہونی چاہیے، گورنمنٹ نے وہ کی ہے، اور اس میں پنجاب گورنمنٹ کا بڑا رول تھا، کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بند تھے، تو وہاں سے ان کو نکال کے بھیجا گیا، اور وہاں سے وہ پنجاب حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو اب یہ جو بلاول بھٹو نے ان پر تانا دیا کہ ہمیں پتہ تھا تب بھی آپ جن کی انگلیوں پہ ناچ رہے تھے، اب بھی ان کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں، اور اب آپ وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ شاہ محمود از ویری ایکسیپٹیبل، وہ تمام مقتدر طاقتوں کو، قوتوں کو بہت ایکسیپٹیبل ہیں، سافٹ سپوکن ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن آج جو شاہ محمود قریشی نے ان کے ساتھ جو سینٹ میں کیا ہے اور للکار کے کہا ہے کہ آپ اب سندھ کارڈ نہیں، نیشنل کارڈ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، اور نیشنل کارڈ پر ہی بات ہوگی، پیپلز پارٹی خاصی پریشان ہے، اور بلاول بھٹو کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں یہ جو وار آف ورڈز ہے یہ چلتی رہے گی، اور اب پولیٹکس پورا اس وقت عروج پہ ہے۔ اسد عمر صاحب بیہائنڈ دا سین ممبران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو اس پر مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب نون لیگ انہوں نے بھی بڑا زبردست پتہ کھیلا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ بات کہی ہے کہ آپ پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو آپ اکٹھا کریں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اندرون خانہ بہت سارے جو ممبران ہیں، جو اسمبلی ممبر ہیں ان کے نون لیگ کے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ عثمان بزدار کے خلاف مسلم لیگ کاف یا مسلم لیگ نون مل کر یا کوئی اور جماعت مل کر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر سکے یا کامیاب کرا سکے۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے رانا ثناء اللہ کو کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ کوئی دھواں دھار تقریر کریں، بڑی جذباتی سی تقریر کریں، نون لیگ کے ایم پی ایز کو اکٹھا کریں، کوئی کسی طرح سے بھی کوئی سیاسی کوئی تحریک چلائیں، وگرنہ پارٹی ہمارے ہاتھ سے گئی۔ ان کو خفیہ والے جو ان کے اپنے یار دوست بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ تو بہت بڑی ایک تعداد ہے نون لیگ کے ممبران کی جو تحریک انصاف کے ساتھ اب فٹ ہو گئی ہے، اور وہ جو بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف والا نواز شریف کا یا کسی اور کا، وہ تو اس سے دور بھاگ گئے ہیں۔ تو اب جناب رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے آج آتے ہی پھر ایک ہلکی سی ایک پھلجڑی چھوڑی ہے، انہوں نے کہا جناب یہ وفاق جو ہے نا اکائیوں پر تنقید بند کرے، اور ایک پنجاب کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں طریقہ واردات میں آپ کو بتاؤں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 کا الیکشن انہوں نے لڑا اور وہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیت گئی تھیں، اور پیپلز پارٹی کو اتنی تعداد مل گئی تھی کہ وہ ایک حکومت بنا سکتی تھی، تو پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا، اٹھ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، یہ ایک نعرہ لگایا تھا جس کی بنیاد پر پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہار گئی تھی۔ تو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے دیکھیں، یہ وہی پیٹرن ہے، یہ وہی جو ہے نا پرانی شراب نئی بوتلوں میں ڈال کے پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج یہی بات کہی ہے کہ جو اکائیاں ہیں وہ ملک کی ضمانت ہیں، اور یعنی سروائیول کی ضمانت ہیں، اور جو وفاق ہے وہ ان اکائیوں پر تنقید بند کرے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اب آگے آنے والے دنوں میں پنجاب کارڈ کھیلا جائے گا۔ 18th امینڈمنٹ بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ حکومت 18th امینڈمنٹ کو انڈو کرنا چاہ رہی ہے، اس کو دفن کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے۔ تو جو ایک ہمیں حکمت عملی نظر آتی ہے ان کی، مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ یہ ہے۔ اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا جو چائنیز امبیسڈر کے ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ واضح کیا ہے چائنا کے سفیر پر کہ پاکستان ہر طرح سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ ہم ایران کے بارڈر کے ساتھ بھی فینسنگ کر رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے کوشش کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے چائنا سے، جو میرے جو سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ جس انداز میں آج سے چند ماہ پہلے سلامتی کونسل سے رجوع کیا تھا چائنا نے، اور وہاں پر اجلاس بلا کے تو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھا جائے گا کشمیر کی سچویشن کو، پاکستان یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ چائنا پھر دوبارہ اپنا رول پلے کرے، اور اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں وہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر جو اس وقت کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر آواز کو بلند کرے، اور پاکستان کی اس حوالے سے مدد کرے۔ چائنیز امبیسڈر نے کہا ہے کہ پاکستان کا چائنا ہر فورم پر دوست ہے، ہر فورم پر دوست رہے گا،
اور ہم جو کشمیر کے اندر جو ظلم ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے اور ہم اپنا پورا رول پلے کریں گے۔ دوستو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو کرونا کے بعد اس وقت کی جو صورتحال ہے، جس انداز میں جو امریکہ کی اکانومی ہے جس طرح سے وہ تلپٹ ہوئی ہے اور چائنا جس طریقے سے اس ساری صورتحال سے ابھر کر سامنے آیا ہے، تو جو آنے والا ٹائم ہے اس میں چائنا کے مسائل اتنے نہیں ہوں گے جتنے مغرب کے مسائل ہیں۔ یورپین یونین بھی جس انداز میں وہاں پر اٹلی میں، فرانس میں، برطانیہ میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اب جرمنی جس طرح سے اس کی لپیٹ میں ہے، ان کی اکانومی بالکل ایک طرح سے شٹر ہو چکی ہے، اور امریکہ کی جو اکانومی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ $24 ٹریلین کا مقروض ہو گیا امریکہ، جو $16 ٹریلین کا تھا، $17 ٹریلین کا تھا، اب $24 ٹریلین کا مقروض ہو گیا۔ تو جو آنے والے دنوں میں جو اقتصادی طاقت ہے وہ چائنا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا مستقبل چائنا کے ہاتھ لگا چکا ہے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں اکانومی کی اتنی بری صورتحال ہے کہ ایون سعودی عرب میں انہوں نے جو ویٹ ہے، جو ٹیکس ہے، وہ 5% سے اس کو 15% کر دیا 1 جولائی سے۔ یعنی وہ اکانومیز جو جہاں پر کوئی کبھی کسی نے پیسے کے حوالے سے سوچا بھی نہیں تھا، وہ ساری کی ساری برباد ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان نے چائنا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہے، ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی ساری جو بیٹس ہیں وہ ادھر لگائی ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے دوسری طرف ایرانین جو فوج کے سربراہ ہیں ان سے بھی بات کی ہے، اور کیونکہ چائنا کی ایران میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، تو پاکستان نے چائنا سے یہ کہا ہے کہ ایران اس بات کو انشور کرے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور ایران چائنا کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ تقریباً $300 بلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے وہاں پر۔ تو آج ہیپننگ یہ بڑی امپورٹنٹ یہ میٹنگز ہوئی ہیں دوستو۔ جیسے جیسے اس کا آؤٹ کم آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔